بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم محمد عبداللہ حسینی مدینہ منورہ کی مقدس فضاؤں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت موجود ہوں مسجد فتح کے قریب، آپ دیکھ سکتے ہیں میرے عقب میں نظر آ رہی ہوگی، یہ وہی مقدس مقام ہے جہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدھ کے روز دعا فرمائی اور اللہ کریم نے آپ کی دعا کی برکت سے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس مقدس مقام پر اپنے فلسطین غزہ کے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ان کی حفاظت فرمائے اور عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی مجاہدین اسلام کفار کے خلاف برسر پیکار اللہ ان کو فتح و نصرت کامرانی عطا فرمائے۔ کچھ روز قبل مکہ مکرمہ عمرے کی نیت سے جانا ہوا اور کچھ حسین مناظر بھی ریکارڈ کیے، تو ان حسین مناظر کے ساتھ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں مکہ مکرمہ کی شان و عظمت کے متعلق سننے کو ملے گا۔ مکہ مکرمہ کے حسین مناظر کے ساتھ شان مکہ مکرمہ، فضائل مکہ مکرمہ سماعت کیجیے۔ مکہ مکرمہ بہت ہی برکت اور عظمت والا شہر ہے، ہر مسلمان اس کی حاضری کی تمنا رکھتا ہے، اور اگر ثواب کی نیت بھی ہو تو یقیناً دیدار مکہ مکرمہ کی آرزو بھی عبادت ہے۔ آئیے مکہ مکرمہ جو کہ اللہ پاک کا بہت پیارا شہر ہے، اس کے فضائل سنتے ہیں۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر مکہ مکرمہ کا بیان ہوا ہے۔ پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 126 میں ہے، اور جب عرض کی ابراہیم نے کہ اے رب میرے شہر کو امان والا کر دے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ مکے میں رمضان گزارنا غیر مکہ میں 1000 رمضان گزارنے سے افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب ترین شہر بھی مکہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مقام حضورہ کے پاس اپنی اونٹنی پر بیٹھے فرما رہے تھے، اللہ کی قسم تو اللہ کی ساری زمین میں بہترین زمین ہے، اور اللہ کی تمام زمین میں مجھے زیادہ پیاری ہے۔ خدا کی قسم اگر مجھے اس جگہ سے نہ نکالا جاتا تو میں ہرگز نہ نکلتا۔ حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، اس شہر کو اسی دن سے اللہ نے حرم بنا دیا ہے جس دن آسمان و زمین پیدا کیے گئے، لہٰذا یہ قیامت تک اللہ کے حرام فرمانے سے حرام یعنی حرمت والا ہے۔ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مکے اور مدینہ میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ مکہ مکرمہ میں گرمی ہو اور اگر گرمی برداشت کی جائے تو اس پر بھی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن کے کچھ وقت مکے کی گرمی پر صبر کرے، جہنم کی آگ اس سے دور ہو جاتی ہے۔ مکہ مکرمہ میں اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو اللہ کی رحمت سے اس کو اجر بھی دیا جاتا ہے۔ حضرت سعید بن حییر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص ایک دن مکے میں بیمار ہو جائے، اللہ پاک اس کے لیے اسے اس نیک عمل کا ثواب عطا فرماتا ہے جو وہ 7 سال سے کر رہا ہوتا ہے لیکن بیماری کی وجہ سے نہ کر سکتا ہو، اور اگر وہ بیمار مسافر ہو تو اسے دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ مکہ مکرمہ میں اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو حرمین یعنی مکے یا مدینہ میں موت آ گئی تو اللہ پاک اسے بروز قیامت امن والے لوگوں میں اٹھائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے ولادت بھی مکہ مکرمہ میں ہے۔ مکہ پاک کو ایک فضیلت یہ بھی حاصل ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی شہر میں پیدا ہوئے۔ جی ہاں، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ مسجد الحرام شریف میں نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر، اور یہ مسجد الحرام بھی مکہ مکرمہ میں موجود ہے۔ مکہ مکرمہ کے بہت سے نام کتابوں میں درج ذیل ہیں، ان میں سے تقریباً 10 یہ ہیں: البلد، البلد الامین، البلدہ، القریہ، القادسیہ، البیت العقیق، معاد، بکہ، الراس، ام القریٰ۔ اللہ رب العزت نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا کی ہے، اسی طرح دنوں میں سے جمعۃ المبارک کو، مہینوں میں سے ماہ رمضان المبارک کو، راتوں میں سے لیلۃ القدر کی راتوں کو۔
اسی طرح شہروں میں سے مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کو فضیلت عطا کی ہے۔ شہر مکہ کی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں قسم اٹھائی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس شہر کی قسم اٹھائی، مجھے اس شہر مکہ کی قسم، اے محبوب اس شہر مکہ میں تم تشریف فرما ہو۔ قرآن پاک سے اس بات کا پتہ چلا کہ جس جگہ محبوبان خدا کے پاؤں لگ جائیں وہ جگہ عام جگہ نہیں رہتی بلکہ اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول جگہ ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک لشکر کعبہ معظمہ پر حملہ کرے گا تو جب وہ میدانی زمین میں ہوں گے تو ان کے اگلے پچھلے سب کو دھسایا جائے گا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اگلے پچھلوں کو کیسے دھسایا جائے گا، حالانکہ ان میں سوداگر بھی ہوں گے اور وہ بھی جو اس لشکر سے نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دھسایا تو سارے اگلے پچھلوں کو جائے گا، پھر اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مکہ معظمہ سے فرمایا، تو کیسا پاکیزہ شہر ہے اور تو مجھے کیسا پیارا ہے، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں تیرے علاوہ کہیں نہ ٹھہرتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مکہ میں سختیاں اور درجے ہیں، جس نے یہاں کی شدت پر صبر کیا میں روز قیامت اس کا شفیع و گواہ ہوں گا۔ مکہ اور مدینے میں مرنا قیامت کے روز حساب اور خوف سے باامن رہ کر جنت میں سلامتی سے داخل کر دیتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قیامت کے دن شفیع ہوں گے۔ آگاہ رہو کہ مکہ کے رہنے والے اہل اللہ ہیں اور اس کے گھر کے ہمسائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد نبوی میں ایک نماز 1000 نماز جیسی ہے، مسجد حرام میں ایک نماز لاکھ نمازوں جتنا درجہ رکھتی ہے، اور مسجد اقصیٰ میں 500 نماز جتنا۔ رکن اور مقام کے درمیان جو جگہ ہے وہ طہارت، پاکیزگی اور قرب میں اللہ پاک کے نزدیک سب سے بڑی ہوئی ہے۔ رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ پاک کے نزدیک اکرام وہ ملائکہ ہیں جو بیت اللہ کے گرد طواف کرتے ہیں، جس نے ایک نظر بیت اللہ کو دیکھا، اس کی خطائیں خواہ سمندر کی جھاگ جتنی ہو تو وہ بھی اللہ پاک ان کو بخش دے گا۔ بیت اللہ کے گرد جس نے 7 طواف کیے، اللہ پاک ہر قدم کے عوض 70,000 درجے بلند کرتا ہے اور 70,000 نیکیاں عطا کرتا ہے اور 70 شفاعتوں کا حق عطا کرتا ہے، جس کی وہ اپنے مسلمان گھر والوں سے شفاعت کرنا چاہے، اور اگر وہ چاہے تو اسے آخرت پر رکھ چھوڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، کوئی مکہ مکرمہ میں ہتھیار لے کر نہ چلے۔ ایک اور مقام پر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے ہو سکے وہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں سے کہیں مرے تو اسے چاہیے کہ وہیں جان دے، کیونکہ میں سب سے پہلے اس کی شفاعت کروں گا۔ وہ مرنے والا قیامت کے دن اللہ پاک کے عذاب سے امن میں ہوگا۔ الحمدللہ آپ نے فضائل مکہ مکرمہ بھی سماعت کیے، مکہ مکرمہ کے حسین مناظر کے ساتھ۔ اللہ کریم یہ حسین مناظر آپ کو مکہ مکرمہ آ کر دیکھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی شان اپنی اپنی جگہ پر بلند و بالا۔ سبحان اللہ، مکہ مکرمہ وہ شہر جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمائی، لا اقسم بہذا البلد، اور سبب اس کا وانت حل بہذا البلد، کہ محبوب تم اس میں جلوہ گر ہو۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں مکہ مکرمہ ہمارے ناظرین کو بھی جل حاضری عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے شیئر فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، والسلام علیکم۔